السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر امتیاز اور میں ہوں زارا زین۔ زارا، آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی فیوریٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ عمر، کیا آپ کے گھر میں کبھی یہ بحث ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی لاڈلا بچہ ہوتا ہے؟ اکثر بیشتر ہوتی رہتی ہے کہ جب کوئی والدین جو ہے نا ہمارے بات نہ مانے، کسی دوسری بھائی یا بہن کی بات مان لیں، تو بس پھر غصے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ والا جو بھائی ہے نا، یہ والی جو بہن ہے نا، یہ آپ کی لاڈلی ہے، مجھے تو آپ لوگ پیار ہی نہیں کرتے، میری تو بات ہی نہیں مانتے۔ تو میرے خیال میں ہر گھر میں ایسا تو ہوتا کیا ہے۔ یہ فیوریٹزم نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 4-5 بچے ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک کو پسند کریں اور باقی کو نگلیکٹ کر دیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، میرے خیال میں یہ لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ والدین نے اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، تو کبھی وہ کسی ایک بچے کو بلائز کر دیتے ہیں، کبھی کسی دوسرے بچے کو بلائز کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ بٹھا کر والدین کو، جب ساتھ بیٹھیں سارے بچے، تو ایک کو نہیں فیوریٹ کرنا چاہیے، باقی سب بچوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تاکہ بچوں میں جو ہے وہ نیگلیجنسی پیدا نہ ہو، بچے کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر تو کوئی پیرنٹس ایسا کرتے ہیں تو ان کو بالکل یہ بند کر دینا چاہیے، تاکہ آپ کا اس طرح سے دوسرے بچے جس کے دل میں یہ آ رہا ہوتا ہے نا خیال کہ میرے جو والد ہیں یا والدہ ہیں، اس نے بڑے بھائی کو جو ہے وہ زیادہ پروٹوکول دیا ہے، ان کی جو ہے وہ زیادہ پیسے اس کو دے دیے، مجھے کم پیسے دیے ہیں، تو وہ یہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ اور میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں، بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، اور جو بچے ان کے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم سے پیار نہیں کرتا کوئی، ہماری بات نہیں مانتا کوئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی پر ہم جان لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، گل نخیز اختر صاحب مشہور مصنف ہیں اور کالمسٹ ہیں، ان سے جانیں گے۔ نخیز صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کیا ماں باپ کا کوئی لاڈلا بچہ ہوتا ہے؟ اس رجحان کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مطلب کہ یہ بات جو ہے وہ کافی لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو اسپیسیفک بچہ ہے یہ والدین کا لاڈلا بچہ ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں معاشرے میں؟ بالکل ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ماں باپ کا عموماً لاڈلا بچہ وہ ہوتا ہے جو یا تو کسی کمزوری کا شکار ہو یا بہت زیادہ کماتا ہو۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بچے کماتے ہیں وہ ماں باپ کے اس لیے بھی لاڈلے ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر کے خرچے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بچے کو آرام سکون ملے، وہ زیادہ باقی بچوں کی نسبت ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ بڑے بھائی جو ہیں ان کا رویہ گھر میں باپ کی طرح کا ہو جاتا ہے، یعنی بعض معاملات میں جو مائیں ہیں وہ اپنے شوہروں سے، یعنی بچوں کے باپ سے کم مشورہ کرتی ہیں، اپنے بڑے بیٹے سے زیادہ مشورہ کرتی ہیں، خصوصاً اس بیٹے سے جو کماتا ہو اور گھر کا خرچ اٹھاتا ہو۔ اسی طرح وہ بچے جن میں کوئی جسمانی یا ذہنی کمزوری ہو، وہ بھی ماں باپ کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ اور ہر وہ بچہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ ان کی کیئر کی جاتی ہے، کیونکہ انہیں زندگی کا اور باقی معاملات کا کم علم ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ماں باپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کی کیئر کریں، تو ایسا بچہ ویسے ہی لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک بچہ جو لاڈلا ہو جاتا ہے اکثر، وہ ہے سب سے چھوٹا بچہ۔ سب سے چھوٹا بچہ شاید اس لیے بھی لاڈلا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو لگتا ہے کہ باقی بچوں کے مقابلے میں یہ بچہ جو ہے یہ سب کی ڈانٹ سنتا ہے، یہ سب کے کام کرتا ہے، اسی لیے شاید یہ بچہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ اور پھر چھوٹا ہونا تو ویسے ہی ایک بہت بڑی خوبی ہے، تو جس گھر میں بھی کوئی چھوٹا بچہ بھی موجود ہے جو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہو، وہ بھی بہت زیادہ پیار حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایکسیپشنلز ہیں، یہ لوگ بعض اوقات بڑے بیٹے سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، اسپیشل بچے کو بھی اتنی کیئر نہیں مل پاتی، چھوٹا بچہ بھی نہیں اتنا پسندیدہ ہوتا، لیکن جنرلی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ 3 قسم کے جو بچے ہیں یہ ماں باپ کا زیادہ پیار لے جاتے ہیں۔ نخیز صاحب، یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بچے کو پسندیدہ نہیں کہا جاتا گھر میں، تو اس سے اس کی شخصیت پہ برا اثر پڑتا ہے، جس سے بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے، تو اس صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کا یہ عمومی مسئلہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں، اور یہ مسئلہ بعض اوقات صرف ایک خاص ایج تک رہتا ہے، جب تک بچوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ واقعی ان سے پیار کرتے ہیں، ہر بچے سے پیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کسی بچے سے نفرت کریں، لیکن کچھ بچے تعلیم میں کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ یہ چاہتے ہیں ان پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا ان کو زیادہ
سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جایا کرو، اسکول جایا کرو، کالج جایا کرو، اور اس کے مقابلے میں وہ کسی دوسرے بچے کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا جو بھائی ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے، اس نے کہاں کیا مقام حاصل کر لیا ہے، ایک تم پیچھے رہ گئے ہو۔ بعض اوقات اس قسم کے تانوں سے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں ان کا ناپسندیدہ تو نہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کے لیے کوئی بچہ ناپسندیدہ ہو جائے۔ یہ خیال صرف بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی الجھن ہے، اس کا نفسیاتی ہی علاج ہونا چاہیے۔ اور بچے کے ذہن میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا فرض ماں باپ کا ہے، انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ بچے کے ذہن میں ایسی کوئی بات پیدا ہو رہی ہے، تو ان کا فرض ہے کہ اس بچے کو آرام سے بیٹھیں، سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ دوسری بات یہ کہ کبھی ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو زیادہ پیار نہ کریں۔ اگر آپ کر رہے ہیں ایک بچے کو پیار تو دوسرے بچے کو کسی اور زاویے سے، کسی اور نقطہ نظر سے، کسی اور طریقے سے اس کا بھی ساتھ دیں، تاکہ بچے کو یہ احساس رہے کہ ماں مجھے بھی پیار کرتی ہے۔ ماں باپ کے لیے تو بچے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی جو اختراع ہے کہ ماں باپ مجھ سے نہیں پیار کرتے، یہ عموماً بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ نخیر صاحب آپ کا۔ عمر انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ والدین کو اتنا فرق نہیں کرنا چاہیے بچوں میں۔ ہاں کوئی بچہ اپنی قابلیت کی وجہ سے ماں باپ کے آگے نمبر لے جاتا ہے، کوئی بڑا بچہ ہوتا ہے اس کا اپنا مقام ہوتا ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے تو بیچارے سے سارے کام ہی کرائے جاتے ہیں، چھوٹا بچہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو یہی ہوتا ہے کہ یار دروازہ کھولنے بھی وہ جاتا ہے، باقی گھر کے کام جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہی کرتا ہے۔ شوبی شخصیت سے بھی ایک سے ہم بات کر لیتے ہیں، ایک مدر ہیں اور ماں ہیں، شوبز کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام فلم سٹار نشو نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، تو ان سے بھی یہ جان لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ نشو میڈم، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی والدین کا کوئی لاڈلا بچہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کیا والدین کو ایسے کرنا چاہیے؟ کیا کسی ایک بچے کو زیادہ پرائیورٹی دینی چاہیے؟ یہ اس کے ویسے تو سارے بچے ہی لاڈلے ہوتے ہیں، لیکن کوئی پرٹیکولر بچہ اگر لاڈلا ہوتا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے بھی ہے، اور اس بچے میں بھی کوئی اعلیٰ صفات ہوتی ہے، کچھ کوالٹیز ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کا فیوریٹ ہو جاتا ہے، لیکن جسے ہونا ہوتا ہے وہ فیوریٹ ہو ہی جاتا ہے۔ نشو میم یہاں پہ بتائیے گا کہ زیادہ تر والدین اس موضوع کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بچوں میں فرق کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ عادات کی وجہ سے کوئی کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے، کوئی اتنا فرما بردار ہوتا ہے، کوئی اتنا کہنا ماننے والا ہوتا ہے، رشتہ اللہ کی طرف سے تو ہے لیکن یہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بس یہی ہے کہ جو ایک چیز اس میں ٹیلی کر جاتی ہے، ایک کیمسٹری بن جاتی ہے، پھر وہ بچہ سب کا فیوریٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں بچوں کا اپنا فالٹ بھی ہوتا ہے، پیرنٹس تو ایکول لیول پہ ہی سب کو ٹریٹ کرتے ہیں، بچہ اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے نا اپنی صفات سے، اپنی کوالٹیز سے، اپنے بیہیویئر سے اپنی جگہ خود بناتا ہے، اور کوئی بھی انسان، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر اچھا رکھے، اچھی طرح جس شعبے میں بھی جائے، دنیا میں جہاں بھی جائے، اپنی خوش اخلاقی سے دوسروں کے دلوں میں گھر کر لے۔ بہت شکریہ میم ہمیں جوائن کرنے کا، ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات ملے آپ سے۔ عمر، کتنی ہی یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں اور آپ اس میں کسی نہ کسی بچے میں فرق کرتے ہیں، یہ بہت ہی برا کسی بچے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، جو کہ معاشرے میں وہ آگے جا کے غلط کام بھی کر سکتا ہے کہ جی میرے ماں باپ نے مجھے تو ہمیشہ امپورٹنس نہیں دی ہے۔ تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے سب بچوں کو پراپر ٹائم دینا چاہیے، ان کی پرائورٹیز الگ ہوتی ہیں، اس حساب سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے کرنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ سب بچوں کو ایکول ٹائم دیں، ایک ایکول اسپیس میں سب بچوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سلوک کریں۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں ایک بریک لینی چاہیے، بریک کے بعد ہم ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہیں سے جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups.
My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute, Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि माँ बाप का कोई लाडला बच्चा होता है या नहीं, मगर अब हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में कि उन्होंने वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने का, मगर क्या ये वादा पूरा हुआ है? क्यों? हाँ, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं हुआ है और बहुत बार वादे किए गए कि नौकरियां दी जाएंगी, 1 करोड़ नौकरियां होंगी और ये तमाम मामलात, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। टस से मस नहीं हुई ये चीज़ है और नौजवान अभी भी उसी तरह से बेरोजगार फिर रहे हैं और महंगाई में इजाफा हो रहा है, गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से किसी पीटीआई रहनुमा को इस पर बात करनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है नीलम खयात मैम, जो कि पीटीआई की मेंबर पंजाब असम्बली है। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि खान साहब ने जो नौकरियों के दावे किए थे वो अब कहां पर हैं। नीलम साहिबा, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था कि अवाम को जो है वो नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये महज सिर्फ एक सियासी नारा था? मैं ये कह रही हूँ कि नौकरियों का जो है वो नारा नहीं है, वो वादा है और वादा पूरा भी हो रहा है, शुरू हो गया है। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। आप लोगों से जाके सर्वे कीजिएगा और 2 महीने के बाद बहुत ज्यादा जो है वो एकदम से जो है वो लोगों को नौकरियां मिलने शुरू हो गई हैं। अभी निचले ग्रेड से शुरू की हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ऊपर के ग्रेड तक जाएंगी और ये बिल्कुल जो वादा है वो पूरा हो रहा है। ये नहीं मैंने कहा कि होगा, हो रहा है और होने में इसकी पूरी नौकरियां होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्रोसेस शुरू हो चुका है। नीलम खयात साहिबा, ये बताइएगा कि इक़्तिदार में आने के बाद पीटीआई के रहनुमा फैसल वावड़ा साहब ने कहा था कि इतनी नौकरियां होंगी कि लोग कम पड़ जाएंगे और ये वादा उन्होंने कहा था कि हफ्तों में, सालों में नहीं बल्कि हफ्तों में होगा। अब इस वादे का क्या हुआ? नहीं, देखिए जो गुजर गए हैं उसको तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। अच्छे गुजरे, बुरे गुजरे, और ये जो अपोजिशन का रवैया हमसे जब से हम जो आए हैं गवर्नमेंट में, जो अपोजिशन का रवैया है, ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से वो जो है कोविड आया और ये यानी कि मुल्की मामलात भी देखें, अंदरूनी हालात भी देखें, बाहर के हालात भी देखें और अंदर अपनों से ही जंग करें। इंडिया से जंग करना नहायत आसान है, लेकिन अपोजिशन, जो बुरी किस्म की अपोजिशन हमें मिली है, इनसे जंग करना तो ऐसे है जैसे अपना सर इंसान दीवार से मार दे। तो बात ये है कि पूरा वादा हो रहा है, थोड़ा सा सर खुजाने की फुर्सत मिली है, तो सबसे पहले नौकरियों का ही वादा पूरा हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीलम हयात साहिबा थी और मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ था। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आवाम से वादे किए हैं वो वादे पूरे करेंगे और नौकरियां जो है वो फराहम की जाएंगी नौजवानों को। आने वाला वक्त कैसा होगा? हालिया चंद बरसों में बेरोजगारी के साथ साथ आबादी में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उम्र नौकरियां कम हो गई हैं। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी इसके मुताबिक यही कहता है कि 2017 की जो शरह थी उसके मुताबिक अब 2022 आ गया है। आबादी में तो इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में बहुत हद तक इजाफा हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इसी के साथ साथ जो है वो हम और इस तरह के टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए रोशन पाकिस्तान से मुझे और ज़ारा ज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।